آج کل کا بڑا سائنسی دور ہے، تو ہم قرآن کو سائنس سے بڑا ریلیٹ کرتے ہیں، یعنی سائنسی کچھ ایجادات جو ہیں ان کو ہم جو ہمارے پڑھے لکھے جو سائنسی علوم میں خاص طور پہ جن کو انٹرسٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں کہ اس ایجاد کو ہم کسی طرح قرآن سے اخذ کر دیں، تو وہ پھر اس کی جستجو میں کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں. لیکن سائنس آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اندر ایک محدودیت یہ بھی رکھتی ہے کہ جیسے وہ ایک تھیوری ہے ابھی تو اگلی تھیوری آ کے پچھلی کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، تو وہ جو چیز پھر قرآن کے ساتھ وہ منسلک کی ہوتی ہے، پھر وہ جو اس کے جو تنقیدی لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے مکتبہ فکر کے ہوتے ہیں وہ انہیں پھر قرآن پہ بھی کچھ کہنے کا موقع مل جاتا ہے. تو اچھا اگر آپ دیکھیں نا یہ جو کام شروع ہوا ہے نا جناب، یہ اس وقت شروع ہوا ہے جب ہمارے یہاں علمی زوال آیا. ہمارے بڑے لوگوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اس سے بالکل مختلف کام کیا. انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے قرآن مجید کو سامنے رکھ کے علوم دریافت کیے ہیں. ہم نے دریافت شدہ علوم کو قرآن مجید سے ڈھونڈا ہے. الٹا کام. میں ایک مثال دیتا ہوں. ابن خلدون نے مقدمہ لکھا اور اقوام عالم کی جب نفسیات کی بات بھی کی اور نظریہ عصبیت پیش کیا، کہاں سے لیا؟ سورہ یوسف ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، سورہ یوسف سے لیا. اچھا، خوارزمی بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا. اس نے جب میراث کے مسائل دیکھے تو میراث کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جب ایک میتھمیٹیکل برانچ ڈیولپ کی تو اس کا نام رکھا جبر و مقابلہ. آج تک وہ کتاب موجود ہے، اور الجبرہ ہے عربی زبان کا لفظ. اور بات ویسٹرن اسکالرس کی تحقیقات کے مطابق بھی صفر کا تصور بھی الخوارزمی نہیں دیا، پہلے صفر نہیں تھا. یعنی ہمارے بڑے لوگوں نے اس کی بیسوں مثالیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں. صرف و نحو اور بلاغت بنے قرآن مجید سے ہے. یعنی بلاغت کی ساری بڑی مثالیں اور نحوی قواعد کی مثالیں قرآن مجید سے لی جاتی ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے بلاغت اور یہ چیزیں موجود تھی تو انہیں دیکھ کے قرآن لکھا گیا، ایسا نہیں ہے. جو چیز قرآن مجید کنفرم نہیں کرتا اسے رول نہیں بنایا جاتا. عربی زبان کے اندر کہتے ہیں نا، عربی زبان میں ہر زبان میں دو اصناف سخن ہے، شاعری اور نثر. عربی میں تین ہے، نثر، شاعری اور قرآن. قرآن نہ شاعری ہے نہ نثر ہے. تو اب ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کام پکڑ لیا، ایک ایجاد آ گئی، اب بیٹھ کے قرآن شریف سے ڈھونڈنے، وہ پھر آپ والا مسئلہ ہوتا ہے. حالانکہ ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی لینی ہے آگے بڑھنے کے لیے. یہ اس طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ اور ایسے کئی ڈائمینشنز آپ کو اس طرح کی مل سکتی ہیں اگر ہم قرآن مجید میں اس طرح سے سوچیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سائنس کا محتاج بنانا یہ بھی ایک معذرت خانہ رویہ ہے. یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید بالکل ایک ڈیفرنٹ اللہ کی کتاب ہے. اس کے حق ہونے کے اپنے دلائل موجود ہیں، وہ محتاج نہیں ہے کسی کی. بالکل. تو ہمیں قرآن مجید کے اوپر بطور قرآن یقین رکھنا چاہیے. اور آپ ریکنسٹرکشن میں بھی دیکھیں، تھرو آؤٹ علامہ کی یہی اپروچ رہتی ہے. یعنی جس کا جو پہلا خطبہ ہے اس کے بارے سے میں نے گزارش بھی کی تھی کہ علامہ نے جو راستہ اختیار کیا ہے، جو اصول، وہ اصول نہ تطبیق کا ہے نہ تفریق کا ہے، وہ تثبیت کا ہے. تفریق کا مطلب ہے ایک کسی دوسرے کی نفی کر دو، اور تطبیق کا مطلب ہے ایک کو لے کے دوسرے کو ثابت کرو. تثبیت کا مطلب یہ علامہ نے اپنے موقف کو ثابت کیا ہے اور کئی جگہ پہ اختلاف کیا ہے چیزوں سے. اگر کسی آرگومنٹ کو لے کے بھی آئے ہیں تو اس کے نقائص کو بھی بتایا ہے کہ یہ ہے، اس کے یہ بھی ڈی میرٹس ہیں. تو ہمارے لیے بنیاد کیا ہے؟ بڑی پیاری بات سروش صاحب نے فرمائی کہ آپ سسٹم کی ذات پاک اتنا بڑا آرگومنٹ ہے. میتوانی منکر یزنا شدن منکرات شان نبی نہ تو شدن جاوید نامہ ہے کہ حضور کی شان کا انکار، حضور کی ذات کا انکار نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اپنے کردار سے، اور یہ قرآن مجید کا بیان ہے، علامہ کا نہیں کہنا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیاتنا وفیکم رسول، تم کفر کیسے کرو گے، رسول میرے تمہارے درمیان ہے اور کتاب بھی موجود ہے. یہی دو آرگومنٹ ہے. تو ان آرگومنٹس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس کی اپنی برکت ہے. اس سے بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وجود خداوند کو ماننے کے لیے کسی بڑے اسپریچول ایکسپیرینس سے بڑا اسپریچول ایکسپیرینس خود حضور کو ماننا ہے. لیکن چونکہ ہم اتنی مادیت میں چلے گئے ہیں نا کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کو آخری نبی ماننے کی اہمیت کیا ہے. اور یہ کہہ دینا کہ اللہ کی کتاب ہے، اس جملے کی اہمیت اور معنویت کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ ساری کوششیں ہم کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس کا ایکسپیرینس ہو، اس جملے کا ہمیں اس طرف اہمیت ہم پہ کھل جائے تو ہم بالکل بدل جائیں. اس سے رہنمائی لے کے ہمیں علوم کی طرف جانا چاہیے. کاش کہ ہم اس قابل ہو جائیں. تنوری صاحب نے بہت ہی مکمل بات کر دی ہے.
کچھ کہنے کو بچا نہیں ہے اور بہت خوبصورت انداز میں کہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے اور ایسا ہماری ہسٹری سے پروون بھی ہے اور یہی صحیح زاویہ بھی ہے چیزوں کو دیکھنے کا. اس میں صرف ایک چھوٹا سا ضمیمہ میں ڈال دیتا ہوں کہ صرف جو ایک آپ کہہ لیجیے تھوڑی سی اسپیس ملتی ہے اس میں اس کو دیکھنے کی، وہ یہ ملتی ہے مطلب یہ قرآن کو سائنس کا محتاج بنا کر ثابت کرنے والے جو اپروچ ہے وہ تو انتہائی باطل ہے. وہ بہت خوبی سے صاحب نے بیان کر دیا. قرآن سے نئے علوم کی ترویج اور ان کی کھوج اور ان کی دریافت وہ ہماری ہسٹری ہے اور وہی رہنا چاہیے، وہی اصل طریقہ ہے. ایک چیز ایک جو چھوٹی سی اسپیس ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم جب بھی خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اب خدا کا کلام ایک ایسا بحر بے کنار ہے کہ جس میں ہم جس کو عبور تو کر ہی نہیں سکتے، جس میں غواصی میں کبھی ایک کبھی دو کبھی چار جیمز ہم نکال کر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس انڈرسٹینڈنگ کے لیے اپنی جو ہماری قرآن کی خدا کے کلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو اس کی پروڈکٹیوٹی کو میکسیمائز کرنے کی کوشش میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے وجود کے ہماری ذات کی جتنی بھی فیکلٹیز ہیں، جتنے ملکات ہیں، جتنی ہماری کیپیسٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، ہم ان سب کو استعمال میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم ان سب کو استعمال میں لاتے ہیں تو اس میں بہت نئے نئے معانی ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اس میں جو ہم نے سائنس کو اگر قرآن سے کہیں جوڑنا بھی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو آج کی سائنس کے علوم کے حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے یونیورس کی، اور جو انڈرسٹینڈنگ صرف تھیری کی حد تک نہیں ہے، جس میں بہت حد تک ایویڈنس بھی مل چکے ہیں اور جس میں ہم کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ ہاں یہ چیزیں اسی طرح سے ہیں، اور وہ چاہے سائنس ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے سوشیالوجی ہو، جتنے بھی علوم ہیں، ہم ان تمام علوم کی کیپیبلٹیز کو استعمال کریں قرآن سے مزید کچھ موتی چننے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور یہ ڈائریکشن ہے کہ جس میں آپ ان کو لنک کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ بنیادی طور پہ مینز آپ کے سائنٹیفک ہیں، مطلوب آپ کا قرآن ہے اور جس سے آپ چیزوں کو اخذ کرتے ہیں. یعنی انسٹرومنٹ بن گیا نا، صرف ہے، ناو ہے، زبان ہے، تاریخ ہے، اقوام سابقہ ہیں، ہسٹری ہے، تو سائنسی علوم بھی ہیں. تو ان علوم کو انسٹرومنٹ کے طور پہ ہم لے کے، اور یہ ہمارے بڑے لوگوں نے ہمیشہ کیا.